یوم آزادی سے قبل ملک میں ISI کے حمایت یافتہ نیٹ ورک کو کیا گیا تباہ، وزیر داخلہ امت شاہ کا بڑا بیان۔ کہا، آزادی کی تقریبات سے قبل ملک کے مختلف حصوں سے ISI کے 200 سے زیادہ کارندوں کو کیا گیا گرفتار۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو پڑھا اور ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی جانب سے وادی لولاب میں چائلڈ لیبر کے خلاف خصوصی چیکنگ مہم، بچہ مزدوری کروانے کے خلاف لوگوں کو کیا متنبہ۔ ایران کے معاملے پر رکاوٹ بننے کی صورت میں عمان پر کریں گے بمباری، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے عمان پر کیا واضح۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے ملک میں ISI نیٹ ورک تباہ کرنے کے دعوے پر پاکستان کا رد عمل، پاکستانی وزارت خارجہ نے ان دعووں کو کیا یکسر مسترد۔ جموں کشمیر UT میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف سال بھر رہا کریک ڈاؤن جاری، مالی سال 2025-26 کے دوران حکام نے کارروائی کرتے ہوئے 9417 ضبطیاں کی اور 285 FIR کیے درج۔ 14 ریاستوں میں 326 ارکان پارلیمنٹ اور 14 وزرائے اعلیٰ کے خلاف فوجداری مقدمات درج، سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے پیش کی گئی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف۔ جموں کشمیر BJP UT صدر ست شرما کی قیادت میں بھاجپا کارکنان کو نیشنل کانفرنس حکومت کے خلاف ہنگامہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے استعفیٰ دینے کا کیا مطالبہ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بین المذاہب تقریب کے دوران UT کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا بڑا بیان، کہا، ایک ساتھ بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ بنانا ہندوستان کی تہذیبی اور اخلاقیات کا نچوڑ ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کشمیر کی جانب سے SMC کے 7 افسران سمیت 10 ملزمان کے خلاف غیر قانونی تعمیرات کے سلسلے میں باضابطہ طور پر چارج شیٹ کی گئی دائر۔ رام مندر چندہ چوری معاملے کے کیس میں اہم پیش رفت، SIT نے ٹرسٹ کے سابق جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور سابق رکن انل مشرا کو الزامات سے کیا بری۔ رائل بیل سینیٹری فیکٹری آؤٹ لیٹ شری نگر لائے ہیں اب ہر آئٹم پر فلیٹ 50% آف، بہترین ٹائلز اور سینیٹری ویئر پر بمپر ڈسکاؤنٹ۔ آج ہی ہمارے آؤٹ لیٹ پر وزٹ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ نہیں ہے کچھ اور پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ISI کے حمایت یافتہ ملیٹنٹ گروپ شہزاد بٹی نیٹ ورک کے 200 سے زیادہ کارندوں کو یوم آزادی سے قبل گرفتار کیا گیا ہے، جس نے اس گروپ کے تخریبی حملوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 ریاستوں میں مختلف مقامات پر مربوط کارروائیاں کی گئی جو کہ دہشت گردی کے خلاف ملک کی زیرو ٹالرنس کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IEDs، پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے نشانات والے دستی بم، پستول، زندہ کارتوس اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے CCTV کیمرے سمیت خاطر خواہ برآمدات ISI کے فنڈز گروپ سے کی گئی ہے۔ یہ پیغام وزیر داخلہ نے مودی حکومت نے یوم آزادی سے قبل ISI کے حمایت یافتہ گروپ شہزاد بٹی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی، چائلڈ ہیلپ لائن کپواڑہ، ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اور جونائل پولیس اور جموں کشمیر پولیس نے مشترکہ طور پر سب ڈویژن سوگام لولاب میں چائلڈ لیبر کے خلاف ایک خصوصی مہم انجام دی ہے۔ اینٹی چائلڈ لیبر ڈرائیو لیبر آفیسر کپواڑہ نندنی پنڈتا اور چیئرپرسن چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کپواڑہ عبدالرشید ملک، CWC سمینہ احسن، چائلڈ ہیلپ لائن سے عمر اشرف بھی اس مہم میں شریک تھے، جبکہ جونائل پولیس سے وابستہ سب انسپکٹر مشتاق احمد اور جموں کشمیر پولیس سے اہلکاروں نے بھی اس مہم میں حصہ لیا۔ اینٹی چائلڈ لیبر مہم کے دوران ٹیم نے وادی لولاب کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، جس میں مین مارکیٹ، سوگام، گنڈ ماچر اور دیگر علاقہ جات شامل ہے۔ اس خصوصی مہم کے دوران لیبر آفیسر کپواڑہ نندنی پنڈتا اور چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے چیئرپرسن عبدالرشید ملک نے لوگوں کو بچہ مزدوری کے خلاف سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی فرد یا کارخانہ نابالغ بچوں سے مزدوری کرواتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی انجام دی جائے گی اور 25,000 روپیہ جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ جموں کشمیر UT کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پلوامہ میں بین المذاہب مکالمے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے والے کے لیے ملاقات پروگرام میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات پر زور دیا کہ بات چیت محض الفاظ کا تبادلہ نہیں بلکہ دو دلوں
کے درمیان ایک پل اعتماد کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے اور امن خوشحالی کا راستہ ہے۔ رگ دید کا حوالہ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اجتماع کو یاد دلائی کہ ایک ساتھ چلنا، ایک ساتھ بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ بنانا ہندوستان کی تہذیبی اخلاقیات کا نچوڑ ہے۔ جموں کشمیر اے سی بی نے سری نگر کے علاقے بھٹ مالو وارڈ نمبر 28 ٹینی ہٹ سکول ٹینگ پورہ کے قریب میں غیر قانونی اور غیر مجاز تعمیرات کے سلسلے میں 10 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ باضابطہ طور پر دائر کی ہے، جن میں ایس ایم سی کے 7 افسران بھی شامل ہے۔ پاکستان نے بھارت کے وزیر داخلہ کے ان کی دعووں کو مسترد کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یوم آزادی سے قبل پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروپ شہزاد بٹی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے وزیر داخلہ کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے، جن میں پاکستان کو بھارت میں ہونے والی کچھ گرفتاریوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فاکس نیوز کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مختصر انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر عمان امریکہ کے انتظامیہ کی ایران کے ساتھ بات چیت میں رکاوٹ بنتا ہے تو امریکہ اس پر بمباری کرے گا۔ نیٹ ورک کے رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے فون کال کے دوران یہ بات کہی ہے۔ اس گفتگو میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا ایرانی پاسدار انقلاب کے ساتھ ایک براہ راست خفیہ رابطہ موجود ہے۔ بعد ازاں IRGC نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت میں شامل نہیں ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کے لیے دیے گئے چندے میں مبینہ چوری کی تحقیقات کرنے والی خصوصی تفتیشی ٹیم SIT نے ٹرسٹ کے سابق جنرل سیکرٹری چمپت رائے کو کلین چٹ دے دی ہے۔ SIT نے ٹرسٹ کے سابق رکن انل مشرا کو بھی الزامات سے بری قرار دیا ہے۔ چندے کی چوری کے الزامات سامنے آنے کے بعد رائے اور مشرا دونوں نے ہی ایودھیا رام مندر کے انتظام سنبھالنے والے ٹرسٹ میں اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے پیش کی گئی ایک تازہ اسٹیٹس رپورٹ میں سیاست کے مسلسل جرائم پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 326 موجودہ ممبران پارلیمنٹ کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہیں، جبکہ 28 میں سے 14 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے خلاف بھی سنگین جرائم سمیت مجرمانہ کیسز کا اندراج ہوا۔ یہ رپورٹ سینئر ایڈوکیٹ وجے ہنساریا کے ذریعے پیش کی گئی ہے، جو منتخب نمائندوں کے خلاف زیر التوا فوجداری مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے مفاد عامہ کی عرضی میں سپریم کورٹ کی معاونت کر رہے ہیں۔ حکام نے مالی سال 2025-26 کے دوران غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 9417 ضبطیاں کی اور 285 FIR درج کیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس دوران جرمانے کے طور پر 20 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی۔ تاہم اعداد و شمار نے نفاذ کی کارروائیوں اور فوجداری کارروائیوں کے درمیان واضح فرق پر تشویش کا اظہار کیا۔ کئی اضلاع میں سینکڑوں ضبطیوں کی نشاندہی کی گئی، لیکن بہت کم FIR درج کیے گئے ہیں۔ کٹھوا ضلع میں سب سے زیادہ 1019 ضبطی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن ضلع میں صرف 1 FIR درج کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبر نامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔